قرآن سے دوری انسان کو خالی کر دیتی ہے اور قرآن سے تعلق دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تعلق کی مضبوطی ہمیں عطا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ آج ہم سورۃ النور آیت نمبر 27 سے پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی شرح صدر فرمائے، ہم سب کا پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسان فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا، مت تم داخل ہو، بیوتن گھروں میں، غیر بیوتکم اپنے گھروں کے علاوہ، حتی تستأنسوا یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، وتسلموا اور تم سلام کرو، علی اہلہا گھر والوں پر، ذالکم یہ سلام کرنا، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تاکہ تم، تذکرون تم نصیحت حاصل کرو۔ اے ایمان والو مت تم داخل ہو گھروں میں اپنے گھروں کے علاوہ، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو اور تم سلام کرو گھر والوں پر، یہ سلام کرنا بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت سے اسلامی معاشرت کے اصول سکھائے جا رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ہم نے زنا کے متعلق پڑھا، اب اللہ تعالیٰ ان تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دے رہے ہیں جو فحاشی کی طرف، بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ فرمان ربانی ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت تم داخل ہو گھروں میں اپنے گھروں کے علاوہ، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان بے تکلفی سے رہتا ہے، جہاں انسان آزادی سے کام کرتا ہے، اور اسلام نے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا ہے، اور ہمارا دین، ہمارا اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم گھروں میں داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ تو اجازت لے کر داخل ہو۔
اجازت کے بغیر گھروں میں داخل نہیں ہونا، اطلاع دینی ہے۔ آج کل تو بیل سسٹم بھی موجود ہے، جب بھی کسی کے گھر میں جانا ہو تو بیل کے ذریعے بھی اطلاع دی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب اجازت لیں تو دروازے کے سامنے کھڑا نہیں ہونا، بلکہ سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ اگر دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہوں تو اجازت لینے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جب بیل دینی ہے یا دروازہ ناک کرنا ہے تو پھر سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے دروازے پر آتے تھے تو دروازے کے سامنے منہ کر کے کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کی جو چوکھٹ ہوتی تھی اس سے دائیں کھڑے ہوتے تھے یا بائیں کھڑے ہوتے تھے، یعنی نہ انسان نے خود داخل ہونا ہے اور نہ ہی اپنی نگاہ کو داخل ہونے دینا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں کسی نے سوراخ سے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کنگا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک کھجا رہے تھے کنگے کے ذریعے۔ اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ یوں کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو میں یہ کنگا ہی تمہاری آنکھ میں چبو دیتا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرتے ہیں اور پھر کوئی ذاتی چیز نہیں دیکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے تجھ پہ گناہ نہیں ہے تو کنکری مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تم اس کی آنکھ زخمی کر دو، تمہیں گناہ نہیں ملے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم اندازہ لگائیں کہ کسی کی پرائیویسی کو پامال کرنا کتنا بڑا اسلام میں جرم ہے۔ صرف اجازت طلب نہیں کرنی، دیکھنا بھی نہیں ہے، اور پھر جہاں دیکھنا بھی نہیں ہے وہاں پہ کچھ سننا بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، آپ سائڈ پہ لگ کے کھڑی ہو گئی، اچھا سنتی تو ہوں کیا کہا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ نہیں نہیں، سننا بھی نہیں ہے اور دیکھنا بھی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور تم سلام کرو گھر والوں پر۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے السلام علیکم کہو، اور پھر پوچھو میں اندر آ جاؤں، اور سلام کرنے کے بعد 3 دفعہ اجازت طلب کی جائے۔ اگر مل جائے تو گھر میں داخل ہو جاؤ، اگر نہ ملے تو واپس ہو جاؤ، اگر اجازت نہیں ملی تو واپس ہو جاؤ۔ 3 دفعہ کہو السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ اگر تو اجازت ملتی ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں اجازت ملتی تو واپس ہو جاؤ۔ اگر کوئی خاتون بھی کسی خاتون کے پاس جا رہی ہے نا، یعنی کوئی عورت کسی عورت کے پاس جا رہی ہے تو بھی اجازت لے، کال کے ذریعے لے یا داخل ہونے سے پہلے اجازت لے، کیونکہ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس عورتیں جاتی تھیں تو اجازت لے کر جاتی تھیں، اجازت طلب کر کے پھر وہ اندر داخل ہوتی تھی۔ تو یہ نہیں کہ صرف مرد حضرات اجازت لیں گے، خواتین اجازت نہیں لیں گی، خواتین بھی اجازت لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 3 آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جن پر لوگوں نے عمل بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ قرآن مجید کی 3 آیتیں ایسی ہیں جن پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ بزرگی والا، سب سے زیادہ جو معزز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو۔ اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ امیر ہے۔ بالکل ہی عمل لوگوں نے اس آیت پر چھوڑ دیا ہے۔ اور دوسری آیت کیا کہتے ہیں؟ لوگ تو ادب کی آیتیں بھی چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ادب کی آیت کیا ہے؟ جب بھی تم کسی کے گھر میں داخل ہو، اپنے گھر کے علاوہ تم اجازت طلب کر کے داخل ہو۔ اب حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے گھر میں میری یتیم بہنیں ہیں، ایک گھر میں رہتی ہیں، میں ہی ان کا خیال رکھتا ہوں، کیا میں ان کے پاس جب جاؤں تو اجازت لے کے جاؤں؟ مجھے اجازت کی ضرورت ہوگی؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ضرور اجازت لیا کرو۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ سوال کیا کہ شاید کوئی رخصت کا پہلو نکل آئے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیا تم اپنی بہنوں کو ننگا دیکھنا پسند کرو گے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر فرماتے ہیں ضرور اجازت طلب کیا کرو۔ وہ فرماتے ہیں میں نے پھر یہی سوال دہرایا، شاید کوئی رخصت نکل آئے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم مانے گا یا نہیں؟ میں نے کہا ہاں مانوں گا۔ تو پھر فرماتے ہیں بغیر اطلاع کے اپنی بہنوں کے پاس بھی نہ جایا کرو۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 آیتوں کا ذکر کیا، اور ایک آیت جو ہے وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 8 ہے، وہ آپ دیکھ سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، گھر والوں پر سلام کرو، سلامتی بھیجو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ سلام کرنا بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ اجازت طلب کرنا، یہ سلام لینا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ اخلاق میں سے ہے۔ اور آج کل کیا کیا جاتا ہے؟ سرپرائز دیا جاتا ہے بھائی۔ تو اجازت بھی طلب کرنی ہے اور سلام بھی کرنا ہے۔ 3 دفعہ سلام کرنے پر اگر اجازت نہ ملے، کوئی جواب نہ آئے تو واپس ہو جانا چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ آئے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں آواز سن رہا تھا، میں دوڑ کے واپس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں اللہ کے نبی میں آپ کی آواز سن رہا تھا، لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ آپ کی زبان سے جتنی بار بھی
میرے لیے سلامتی کی دعا، میرے لیے رحمت کی دعا نکلتی رہے تو نکلتی رہے۔ یہ میرے لیے بہت اچھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہیں، میرے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ اس لیے میں آہستہ آہستہ جواب دے رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت نہ ملنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پس اگر نہ تم پاؤ، فیہا اس گھر میں، احدن کسی ایک کو، فلا تدخلوها، پس نہ تم داخل ہو اس گھر میں، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ اجازت دے دی جائے تمہیں، وَإِن قِیلَ لَکُمْ، اور اگر کہا جائے تم کو، ارجعوا، تم لوٹ جاؤ، فرجعوا، پس تم لوٹ جاؤ، ہوا ازکی لکم، وہ لوٹنا زیادہ ستھرا ہے تمہارے لیے، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو جاننے والا ہے۔ پس اگر نہ تم پاؤ اس گھر میں کسی ایک کو، پس نہ تم داخل ہو اس گھر میں یہاں تک کہ اجازت دے دی جائے تم کو، اور اگر کہا جائے تم کو تم لوٹ جاؤ، پس تم لوٹ جاؤ، وہ زیادہ پاکیزہ ہے یا وہ زیادہ ستھرا ہے تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو جاننے والا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اگر گھر خالی ہے تو خالی گھر میں داخل مت ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس سے شک بھی پیدا ہو سکتا ہے، کوئی آپ پہ چوری کا الزام بھی لگا سکتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے احتیاط ضروری ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر نہ تم پاؤ اس گھر میں کسی ایک کو، بس نہ تم داخل ہو اس گھر میں۔ ہاں اگر کوئی کہہ دے حتی یؤذن لکم، میں گھر پر نہیں ہوں گی، آپ گھر میں بیٹھنا، میرا انتظار کرنا، میں فلاں وقت تک آ جاؤں گی، تو انتظار کر لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے کہ اگر کوئی گھر میں موجود نہیں ہے تم گھر میں داخل نہ ہو، کیونکہ اس سے شک پیدا ہو سکتا ہے، چوری کا الزام بھی لگ سکتا ہے۔ انسان کی سوچ بدلتے ہوئے، مزاج بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا۔ پھر فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر کہا جائے تم کو تم لوٹ جاؤ، بس تم لوٹ جاؤ۔ ہوا ازکی لکم، وہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، وہ زیادہ ستھرا ہے تمہارے لیے۔ اگر کوئی ملاقات سے معذرت کر لیتا ہے تو خوشی سے واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، یہ تمہارے لیے ستھرا ہوگا۔ اگر آنے والے کی مجبوری ہے، وہ کسی کام کے تحت آیا ہے، تو یاد رکھیں گھر میں رہنے والے کی بھی مجبوری ہو سکتی ہے، اس کی بھی مجبوری ہو سکتی ہے کہ وہ بات نہ کر سکے، وہ وقت نہ دے سکے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ میں فلاں کے گھر گئی، اس نے مجھے وقت نہیں دیا، اس نے مجھے اگنور کیا، اس نے میری اچھی مہمان نوازی نہیں کی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر زبردستی کوئی کسی کے گھر میں چلا جائے تو ہو سکتا ہے وہ وقت نہ دے سکے، اس کو اپنے کام ہوں۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ستھرا ہے تمہارے لیے، یہ خیر ہے اس میں تمہارے لیے، یہ اچھی بات ہے، تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے۔ اب تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، برا مان لیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں کہا جائے تم لوٹ جاؤ، بس تم لوٹ جاؤ، یہ لوٹنے کی بات ہے۔ اب تو بڑی سہولیات ہیں، کال کے ذریعے بھی پوچھا جا سکتا ہے، اگر کوئی کہے نہیں تو پھر معذرت کر لے کوئی، تو پھر برا نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے لیے ستھرا ہے، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کے معاملات کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کے حالات کا پتہ ہے۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ادب سکھائے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بات کو مانو۔ بگاڑ وہیں پہ پیدا ہوا جہاں پر ہم نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اگنور کیا، جہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی تربیتوں کو اہمیت نہ دی، بگاڑ وہیں سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں اور عمل کی توفیق دیں۔ تو ان آیات میں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ اجازت طلب کی جائے، اور اجازت 3 دفعہ طلب کی جائے، اگر نہ ملے تو پھر لوٹ جانا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں انصار کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ڈرے ہوئے ہوں، سہمے ہوئے ہوں۔ پوچھنے پہ پتہ چلا تو انہوں نے بتایا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں گیا تھا، میں نے 3 بار اجازت طلب کی، مجھے اجازت نہیں ملی، یعنی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، مجھے اجازت نہ ملی تو میں واپس آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے، تم نے انتظار کیوں نہیں کیا؟ تو فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی 3 بار اجازت طلب کرے، اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ آئے، یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم تمہیں اس حدیث پر گواہ لانا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ تھا، ان کو اس حدیث کے بارے میں نہیں پتا تھا، وہ کہتے ہیں اس حدیث پر گواہ لے کے آؤ۔ آج کل دیکھا جائے تو ہم بغیر سوچے سمجھے آگے سے آگے بات کر دیتے ہیں اور منسوب کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، منسوب کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، چاہے جھوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بتاؤ مجھے کوئی گواہ دو۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کون میری گواہی دے گا؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم تمہارے ساتھ وہ گواہی دے گا جو ہم میں سب سے چھوٹا ہے، یعنی ہم میں سے سب سے چھوٹا بھی تمہارے ساتھ گواہی دے گا۔ یہ بات، یہ حدیث ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سب سے چھوٹا تھا، میں اٹھا، پھر میں نے گواہی دی، میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 دفعہ اجازت طلب کی جائے، اگر اجازت نہ ملے تو لوٹ آنا چاہیے، یعنی کسی کو بھی ملاقات پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آنے والے کی مجبوری ہو سکتی ہے تو پھر رہنے والے کی بھی مجبوری ہو سکتی ہے۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ،
ان تدخلوا یہ کہ تم داخل ہو جاؤ، بیوتن گھروں میں، غیر مسکونۃ نا آباد کیے گئے، فیہا متاع لکم اس میں سامان زندگی ہے تمہارے لیے، واللہ یعلم اور اللہ تعالی جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جن گھروں میں رہائش نہیں رکھی گئی اور جس میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ مراد اس سے ہاسپٹل ہیں، مراد اس سے مسافر خانے ہیں، مراد اس سے دکانیں ہیں، مراد اس سے ہوٹلز وغیرہ ہیں، یعنی ان میں بغیر اجازت کے داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ یہ کہ تم داخل ہو جاؤ نا آباد کیے گئے گھروں میں، اس میں سامان زندگی ہے تمہارے لیے، ان گھروں میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بغیر اجازت کے بھی تم داخل ہو سکتے ہو کیونکہ اس میں تمہارا سامان زندگی ہے، تم نے دنیا میں وقت گزارنا ہے، ہاسپٹلز بھی تمہاری ضرورت ہیں اور مسافر خانے بھی تمہاری ضرورت ہیں، دکانیں بھی تمہاری ضرورت ہیں، ہوٹلز وغیرہ بھی تمہاری ضرورت ہے۔ ہاں جو پردہ کرتے ہیں یعنی جو خواتین پردہ کرتی ہیں وہ پھر ان جگہوں میں اپنے پردے کا خیال رکھیں گی، وہ خود اپنے پردے کا خیال رکھیں گی، باقی ان جگہوں میں بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں۔ لیکن حیرت ہوتی ہے ان خواتین پر جو ہسپتالوں میں یا پھر بازاروں میں پوری تیاری کے ساتھ آتی ہیں، شاپنگ مال میں پوری تیاری کے ساتھ آتی ہیں، کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ ان کو دیکھ کر، یہ علاج کروانے کے لیے آئی ہیں یا اپنی تیاری دکھانے کے لیے آئی ہیں، یہ شاپنگ کرنے کے لیے آئی ہیں یا پھر اپنی تیاری دکھانے کے لیے آئی ہیں۔ تو ان جگہوں پر اپنے پردے کا ہم نے خود خیال رکھنا ہے۔ بے پردگی بھی بہت عام ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اگلی آیات میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پردے کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ جو تم گھروں میں داخل ہوتے وقت آداب کا خیال نہیں رکھتے، کسی کو نہیں پتا چلتا، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے۔ اگر تم دیکھ رہے ہو، گھر میں جھانک رہے ہو، سن رہے ہو باتیں، اجازت نہیں طلب کر رہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے۔ پہلے تو اکثریت یہ بھی رواج تھا کہ چھتوں پہ چلے جاتے تھے، فلاں اپنی چھت پہ یہ کر رہے، فلاں یہ کر رہے، بڑا چھتوں کے ذریعے ایک دوسرے کے گھروں میں جھانکا جاتا تھا، گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک دوسرے کے گھروں میں جھانکا جاتا تھا۔ یاد رکھیں اب ہم نے آیات استیزان پڑھ لی ہیں، اب ہم نے ان تمام تر چیزوں سے احتیاط کرنی ہے۔ کوئی بھی چیز ہے اس کو بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرنا، چاہے کسی کا موبائل ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی چیز ہے اجازت لے کر استعمال کرنی ہے، بغیر اجازت کے کچھ بھی استعمال نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام تر آداب کا خیال رکھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته